السلام علیکم. پلیز سبسکرائب مائی چینل. چلو ناول سٹارٹ کرتے ہیں. وحشت تیرے عشق کی. ہانیہ مراد سے ناراض ہو چکی تھی. ہانیہ کو مسلسل مراد کی کالز کر رہا تھا مگر وہ اٹھا نہیں رہی تھی. حور بھی مووی دیکھنے میں مصروف تھی کہ اچانک سے حور کے فون پر کال آنے لگی. حور نے نمبر دیکھا تو انجانا نمبر تھا. پھر بھی حور نے اٹھا لیا. ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے شہریار تھا. حور کی آواز سن کر کافی سکون ملا تھا. السلام علیکم میری جان، کیا حال ہے آپ کا؟ حور شہریار کی آواز پہچان چکی تھی. شہریار کی آواز سن کر حور کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا. میں ٹھیک ہوں، حور ہچکچاتے ہوئے بولی. تو شہریار بولا، آپ 6 بجے ریڈی رہنا، میں آپ کو لینے آؤں گا، ساتھ میں ڈنر کریں گے آج. حور نے منع کرنا چاہا کہ 6 بجے کے بعد ہاسٹل سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں. شہریار بولا، آپ یہ مجھ پر چھوڑ دیں، میں خود ہی ہاسٹل مینجمنٹ سے بات کر لوں گا. آپ ریڈی رہیے گا، ابھی میری میٹنگ ہے، میں پھر آپ کو کال کروں گا. شہریار یہ کہہ کر کال ڈراپ کرتا ہے. دوسرا حور جس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا وہ بھاگ کر حور ہانیہ کے پاس جاتی ہے. ہانیہ جو مراد کے میسیجز دیکھ رہی تھی مگر اس کا رپلائی نہیں کر رہی تھی. حور کے اس طرح اچانک سے چیخنے پر بوکھلاتی ہوئی بولی، کیا ہوا حور، سب ٹھیک تو ہے؟ تو حور بولی، ہانیہ کو کہ شہریار کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے وہ مجھے 6 بجے لینے آئیں گے، ہم ساتھ میں ڈنر کریں گے. ہانیہ بولی، واو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، جلدی سے تم ریڈی ہونا سٹارٹ کرو. کون سا ڈریس پہن کے جاؤ گی؟ حور بولی، یار میں نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ، دادا جان کو پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، انہوں نے منع کیا تھا. میں پھر دادا جان سے پوچھ لوں، حور نے بولا. تو ہانیہ بولی، ارے یار، شہریار سے تمہارا نکاح ہو چکا ہے، باقی جو معاملات ہیں وہ دادا جان اور شہریار بھائی خود ہی دیکھ لیں گے، تم بس ریڈی ہو جاؤ، شہریار بھائی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو کہ تم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو. ہانیہ حور کے لیے ایک پیارا سا بلیک فراک نکالتی ہے. حور، یہ پہن لینا، ٹھیک ہے؟ شام کے 6 بج چکے تھے. شہریار کی دوبارہ کال آتی ہے. حور کو کال اٹھاتی ہے تو شہریار بولتا ہے، میں نیچے ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آ جائیں. حور ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ہانیہ کو بائے کرتی ہے اور نیچے چلی جاتی ہے. سامنے شہریار گاڑی سے ٹیک لگائے حور کا انتظار کر رہا تھا. شہریار حور کو آتا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. وہ بلیک کلر کی فراک پہنے گلے میں دوپٹہ ڈالے بے حد حسین لگ رہی تھی. حور شہریار کے پاس آتی ہے مگر شہریار حور کو اس طرح گھور رہا تھا تو تھوڑا کنفیوز ہو جاتی ہے. تو شہریار اپنے آپ کو کمپوز کرتا حور سے دوپٹہ سر پر لینے کو کہتا ہے. حور چپ چاپ اپنا دوپٹہ سر پر لے لیتی ہے. شہریار گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کرتا ہے اور حور کو وہاں بٹھا کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاتا ہے. شہریار جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہے تو حور کو کمر سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا کر حور کے ہونٹوں پر جھک جاتا ہے. حور اس اچانک آفتاب پر حیرانگی کے ساتھ شہریار کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو آنکھیں بند کرے حور کے ہونٹوں پر جھکا اپنی بے چینی کو حور کے ہونٹوں پر اتار رہا تھا. شہریار کافی بے چینی کے ساتھ حور کے دونوں ہونٹوں کو سک کرتا اور چوم رہا تھا. شہریار کے لمس میں شدت تھی. وہ شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھے شہریار کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر شہریار ڈھیٹ بنا حور کے ہونٹوں پر جھکا رہتا ہے. حور کو اپنی سانس لینی مشکل ہو رہی تھی. تب جا کر شہریار حور کے ہونٹوں سے پیچھے ہٹا اور حور کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا جو لمحوں میں سرخ ہوا تھا. وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی. شہریار ایک دفعہ پھر سے نرمی کے ساتھ حور کے ہونٹوں پر جھکا انہیں سک کرنے لگا.
وہ حور کے نیچے والے ہونٹ کو اپنے ہونٹوں میں دبائے سکھ کرتا پیچھے ہوا اور حور کو اپنے سینے سے لگائے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ حور چپ چاپ بیٹھی تھی۔ شہریار حور کے سرخ گالوں کو شدت کے ساتھ چومتا، حور کو سیٹ پر بٹھاتا ہے اور گاڑی کو ڈرائیو کرنے لگتا ہے۔